اور یقین مانیے دکھ کی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جس کو چھوٹا یا بڑا منصب مل جاتا ہے، جس کو اللہ خوبصورتی دے دیتا ہے، جس کو اللہ تھوڑے سے مال سے نواز دیتا ہے، وہ اپنی حد سے فوراً نکل کے یہ سمجھتا ہے کہ بس اب میں ہی ہوں، میرے علاوہ کوئی کچھ نہیں ہے۔ آپ نے ہر سابقہ حکمران کی زبان سے سنا ہوگا، میں نہ رہا تو ملک نہیں رہے گا۔ بے شک ہر آنے والا بدتر آیا، لیکن یہ جب تک اللہ نے چاہنا ہے یہ ملک قائم رہے گا، اس کے لوگ قائم رہیں گے۔ تو اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، یہ میرے اور آپ کے لیے بھی سوچنے کی بات ہے، کیونکہ ہم بھی اپنے لباس پہ، اپنے مال پہ، اپنی اولاد پہ بڑا فخر کرتے ہیں۔ ایسا ہی ایک معاملہ رسول اللہ نے بیان کیا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، وہ اپنے لوگوں کے درمیان بیٹھا ہوا تھا، اس کے دل میں خیال آیا کہ میں اپنی برتری ان کے لوگوں کے سامنے ظاہر کروں۔ اس نے بڑا متکبرانہ خوبصورت لباس پہنا اور اس نے اپنے بڑے بال بنائے اور اکڑتا ہوا باہر نکلا۔ اللہ رب العزت کو اتنا غصہ آیا، اذ خسف اللہ نے اسے زمین کے اندر دنسا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ زمین قیامت قائم ہونے تک زمین کے اندر دنستا رہے گا۔ یہ تکبر کا اللہ رب العزت کو اتنا غصہ آتا ہے۔ آج ہم میں بھی جس کو اللہ رب العزت تھوڑا سا نواز دیتا ہے، چاہیے تو یہ کہ ہم سب اللہ کا شکر ادا کریں، جس کا تذکرہ انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ ایسے لوگ بھی دنیا میں پیدا ہوئے۔ پہلے ہم یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ جس نے تکبر کیا، خود پسندی کا اظہار کیا، یہ سمجھا کہ میں ایک ایسی شخصیت ہوں کہ میرے بغیر دنیا کو چارہ ہی کوئی نہیں ہے، یا میں ہی سب کچھ ہوں، لوگوں کو حقیر جانا، اللہ نے اس کو برباد کر دی۔ ان میں ایک نمرود بھی تھا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ مبارک میں ایک وقت ایسا آیا، ابراہیم ان کے دربار میں ان کے ساتھ مکالمہ ہو گیا، جس کا تذکرہ اللہ نے سورۃ بقرہ 3 پارے میں کیا ہے۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اللہ فرماتے ہیں کیا آپ نے نہیں دیکھا اس جھگڑے کو جو ابراہیم اور نمرود کے درمیان ہوا تھا؟ جب ابراہیم نے اپنے رب کے معاملے میں کہا کہ ان آتاہ اللہ الملک، اللہ وہ ذات پاک ہے جس نے تجھے بادشاہت دی، اور جب ابراہیم نے کہا ربی الذی، میرا رب وہ ہے یحیی و یمیت، جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ اب یہ بادشاہوں کی عقل میں ایسی باتیں نہیں آتی، یہ اپنی انانیت، اپنے تکبر میں بہت کچھ کہہ جاتے ہیں۔ آج بھی حکمران ایسے ہی کرتے ہیں۔ اس نے بھی کہا انا احیی و امیت، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، میں زندہ بھی کر سکتا ہوں، مار۔ کہا کیسے؟ کہا ایک سزائے موت کے قیدی کو کہا جاؤ تم آزاد ہو، اور ایک آزاد بندے کو پکڑ کے اس کی گردن اتار دی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اسے سمجھ ایسے نہیں آئے گی۔ کہا فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، میرا رب مشرق سے سورج چڑھاتا ہے تو مغرب سے چڑھا کے دکھاؤ۔ فبہت الذی کفر، پھر سارا غرور خاک میں مل گیا۔ اللہ کا مقابلہ کون کرے؟ تو اللہ رب العزت ہمیں سمجھ عطا فرمائے، ہم انانیت سے، خود غرضی سے نکلیں، احساس کی زندگی جیئیں۔